مقابلہ کر سکتی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کہ آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھارتی شہریوں سے عمران خان صاحب فنڈنگ بھی لیتے رہے ہیں. یہ وہ ثبوت ہیں کہ جو میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو عمران خان کے ساتھ کسی نئے پاکستان یا عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے یا اس کی تقریریں سن کر اپنی معصومیت میں عمران خان کے پیچھے لگے تھے، میں پی ٹی آئی کے ہر ووٹر کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ عمران خان ایک بہروپیے کا نام تھا، عمران خان ایک دھوکے باز کا نام تھا، عمران خان ایک فورن سپانسرڈ ایجنٹ کا نام تھا کہ جس نے باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر مہاجرائی پیدا کی، انتشار پیدا کیا. عمران خان ہٹلر کا پیروکار تھا. ہٹلر نے بھی جرمنی کے اندر پروپیگنڈا کا سہارا لے کر اپنی تقریروں سے پوری جرمن قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا. لیکن اس نفرت کی سیاست، اس پولرائزیشن کی سیاست جو ہٹلر نے جرمنی میں کی تھی، ہٹلر نے جرمنی کی قوم کو تباہ نہیں کیا، آدھی دنیا کو بھی تباہ کیا اور آخر میں خود بھی نشان عبرت بنا. لیکن اس ایک شخص کے نشان عبرت بننے کی پوری جرمن قوم نے بہت بھاری قیمت ادا کی. ہمیں پاکستان میں ایک نیا ہٹلر نہیں پیدا کرنا، ہم نے پاکستان کو استحکام اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا. آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی اس بات کو جھٹلائے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ آخری کوارٹر یا مالی سال کے ایک کوارٹر کی ریلیز ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری کرنے سے وزارت خزانہ نے انکار کر دیا. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وزارت خزانہ کا خزانہ خالی ہو گیا تھا. تو ہماری حکومت تو 12 اپریل کو آئی ہے، 1 اپریل کو پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا. یہ وہ انجام ہے جو عمران خان پاکستان کا بنا کر چھوڑ کر گیا. ہم نے ایک مشکل صورتحال کے اندر اس ملک کو سنبھالا. اگر ہم اپنی سیاست دیکھتے تو عمران خان کو نکال کر ہمیں 1 مہینے میں انتخابات کے اندر چلے جانا چاہیے تھا. لیکن اگر ہم انتخابات میں جاتے تو 4 مہینے کے لیے پاکستان میں بے یقینی کا راج ہوتا، چونکہ نگران حکومت کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی. 3 ماہ الیکشن مہم اور 1 ماہ حکومت سازی کا، 4 مہینے کی پاکستانی معیشت میں سکت نہیں تھی کہ اس کو انڈیسیژن کے حوالے کیا جا سکے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی ڈائلاگ ریزیوم نہ کیا جا سکے، چونکہ پاکستان کو واپس بین الاقوامی فائنینشیل مارکیٹس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا تھا تاکہ انٹرنیشنل انویسٹرز، پاکستان کے دوست ممالک، سب کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو. لیکن یہ راستہ مشکل اور کٹھن تھا، چونکہ عمران خان جس طرح کی تباہی معیشت کی کر کے گیا تھا، اس کا کریکٹیو ایکشن کوئی چاکلیٹ یا ٹافیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا. جب آپ کسی کی ٹانگیں بازو توڑ کے زخمی کر کے اسے پھینک دیں تو اس کا علاج تکلیف دہ ہوتا ہے. پاکستانی معیشت کو بدترین حالت میں پھینک کر عمران خان اقتدار سے نکل گیا. لیکن جب پاکستانی معیشت کو بحال کرنے کی حکمت عملی
بنانی پڑی تو اس کے اندر بہت مشکل اور کٹھن فیصلے تھے، خاص طور پہ جبکہ بین الاقوامی حالات بھی بہت دگرگوں ہو چکے تھے۔ یوکرین کی جنگ نے تیل کی، گندم کی تمام ایک سپر سائیکل جو آیا جس نے تمام کموڈٹی آئٹمز کی قیمتوں کو آگ لگا دی، ان حالات کا بھی ہمیں سامنا تھا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کی ایک شرط یہ تھی جو عمران نیازی کی حکومت طے کر کے گئی تھی کہ ہم فیول سبسڈی کو ختم کریں گے۔ لہذا ہمیں اس معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فیول سبسڈی ختم کرنی پڑی۔ 1 ماہ کے اندر 100 روپے کا اضافہ کسی سیاسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنی قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل کاسٹ، اپنی سیاسی مقبولیت کی قیمت کے اوپر وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ ہمارے سیاست میں بال سفید ہو چکے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ کس فیصلے سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور کس فیصلے سے لوگ ناراض ہوں گے۔ جب آپ فیول سبسڈی ختم کریں گے تو یقیناً اس کا ملک میں کچھ عرصے کے لیے ایک شارٹ ٹرم کے اندر مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا، لیکن جب ملک کی معیشت مستحکم ہو جائے گی، ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی، تو پھر آپ مہنگائی کو بھی نیچے لے کر آ سکتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور خاص طور پہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی محنت سے اور پوری ٹیم جس میں کولیشن کی ٹیم، کیبنٹ شامل ہے، سب کے ٹیم ورک کے ساتھ اب پاکستان معاشی بحالی کے سفر پہ گامزن ہے۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان کتنے دنوں میں سری لنکا کے انجام کو پہنچے گا۔ آج اللہ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے انجام سے خطرہ ٹل چکا ہے اور پاکستان ایک بحالی کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ ہم نے اس کے لیے 5-10 سیٹوں کی قربانی دی ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ 5-10 سیٹوں کی سیاست کی بجائے ہم نے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو بچایا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم بروقت اقدامات نہ اٹھاتے اور پاکستان میں معیشت پگھل جاتی تو اس کے جو اثرات ہونے تھے وہ آج کی مہنگائی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مہلک عوام کے لیے ہوتے۔ تو مسلم لیگ نون نے اور اتحادی جماعتیوں نے مل کر ملک کو ایک اقتصادی تباہی کے دھانے سے جو عمران خان چھوڑ گیا تھا واپس لایا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کے اندر اتنی جرت کیسے ہے کہ یہ کھڑا ہو کر ہمیں مہنگائی کا تانا دے سکے۔ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کی 100% نہیں 200% ذمہ داری عمران خان کی اس تباہی کے اوپر ہے جو وہ ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں تو عمران خان اس بات کا جواب دیں کہ وہ آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کیوں کر کے گئے تھے۔ ہم صرف آئی ایم ایف کے اس معاہدے پر عمل درآمد کے پابند ہیں جو عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے گئے تھے، اور اگر قومی خود مختاری کا اتنا انہیں ڈر تھا تو عمران خان صاحب جب آپ آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کر رہے تھے تو آپ کی یہ قومی خود مختاری کا درد کدھر سیر کرنے گیا ہوا تھا، یا آپ نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اس وقت؟ تو لہٰذا آج پاکستان کے عوام بھی جان چکے ہیں کہ کس کی انتشار کی سیاست ہے اور کس کی ملک کی تعمیر کی اور ترقی کی سیاست ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کو پنجاب اسمبلی کے اندر ضمنی انتخابات میں چند نشستیں ملیں، اگلے دن
روپیہ لڑک گیا, اگلے دن سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی, چونکہ مارکیٹ نے نیگیٹو سگنل دیا کہ انتشار پسند قوتیں شاید پھر واپس آ رہی ہیں. کل سٹاک مارکیٹ اور آج روپے میں جو آپ فرق دیکھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے عمران خان کی چوری پکڑی گئی اور آپ نے دیکھا مارکیٹ نے کتنا پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے. 900 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ چڑھ گئی اور روپیہ بھی تقریباً 10 روپے مستحکم ہو گیا, 11 روپے, جس سے کہ مارکیٹ کو یہ سگنل گیا ہے کہ تخریب کار اور انتشار پسند جو ہیں یہ قابو میں آ رہے ہیں, شاید ان کو کھل کے موقع نہیں ملے گا انتشار پیدا کرنے کا. اس سے مارکیٹ سٹیبلائز ہوئی تھوڑی. اور فیکٹرز بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. تو آج پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جائے. پاکستانی قوم بھی چاہتی ہے کہ استحکام پیدا کیا جائے اور ملک کی معیشت کو بحال کیا جائے. تو اس حوالے سے میں عمران خان صاحب سے یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مغرب کو مغرب سے زیادہ جانتا ہوں. عمران نیازی صاحب, مغربی جمہوریت کے اندر اگر کسی لیڈر کے خلاف یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا تھا, اس نے چوری کی ہے, اس نے دھوکہ کیا اپنے عوام کے ساتھ, اس نے خیرات کے پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, تو بتائیے آپ تو بورس جانسن کی ایک پارٹی کی مثال دیتے تھے کہ بورس جانسن ایک پارٹی میں پکڑا گیا جو اس نے کووڈ کے قوانین کی خلاف ورزی میں کی تو وہ مستعفی ہونے پہ مجبور ہو گیا. آپ سے تو کروڑوں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے. آپ تو جھوٹے حلف نامے اور جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے ثابت ہو گئے ہیں کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی تھی, آپ نے اکاؤنٹس کو چھپایا تھا, آپ جو بیرون ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ لا رہے تھے وہ اکاؤنٹس آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے, اور 13 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے آپ کے پکڑے ہیں جن کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. آپ کے دستخطوں سے یہ سب کچھ کاروبار ہو رہا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکاؤنٹنٹ کی غلطی ہے, مجھے کیا پتا. آپ اس سرٹیفکیٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ تمام باتیں اپنی معلومات کی ایکوریسی کے اوپر بیان کر رہا ہوں. تو جب کوئی لیڈر اس طرح کی کنسیلمنٹ, مس اسٹیٹمنٹ میں پکڑا جائے, وہ جھوٹا ثابت ہو جائے, وہ فراڈ کرنے والا ثابت ہو جائے, تو پھر بتائیے کہ مغربی جمہوریت میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اگر آپ میں ذرا برابر رتی برابر اخلاقیات ہوتی تو عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد آپ مستعفی ہو جاتے اپنے پارٹی کی چیئرمین شپ سے. لیکن آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر اس رپورٹ کے خلاف ایک نہایت امورل پوزیشن لی ہے, اور آپ نے الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اور اس متفقہ رپورٹ کے خلاف اسے مسترد کرنے کا اعلان کر کے اپنی اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت کیا کہ آپ کے اندر رتی برابر بھی موریلٹی نہیں ہے. وہ شخص جو دوسروں سے رسیدیں مانگتا تھا, جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو رو پڑا ہے. وہ الٹا الیکشن کمیشن کو الزام دے رہا ہے. 8 سال سے کورٹ سے جا کے بار بار سٹے لینے کی کوشش کرتے تھے. اگر آپ سچے تھے تو کیوں آپ الیکشن کمیشن کو کہتے تھے کہ یہ کارروائی سیگیہ راز میں رکھی جائے, ان کیمرہ کی جائے, میڈیا پہ نشر نہ کی جائے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قوم سے پچھلے کئی سالوں سے جو فراڈ کیا ہے اب وہ منطقی انجام کی طرف آ چکا ہے. اور میں پی ٹی آئی کے ووٹر سے ضرور کہوں گا کہ وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں. یہ وقت پاکستان کو بچانے کا ہے. اس وقت ہم سب کو مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے
پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے پاکستان کے ڈاکٹرز کو، پاکستان کے انجینئرز کو، پاکستان کے ٹیچرز کو، پاکستان کے افسران کو، پاکستان کے تاجروں کو، پاکستان کے سرمایہ کاروں کو، پاکستان کے صحافیوں کو، ہر طبقے کو، پاکستان کے سائنٹسٹ کو، انجینئرز، ریسرچرز، ہر شعبے کے اندر ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے۔ یہ 75ویں سالگرہ ہے۔ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم آئی ایم ایف کے آگے کشکول پکڑ کے کھڑے ہوں۔ ہمیں ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، اور یہ ملک آگے تبھی چلے گا جب ہم انتشار کی بجائے یکجہتی کی سیاست کی طرف آئیں گے، جھوٹ کی بجائے سچ کی سیاست کی طرف آئیں گے، جب ہم فراڈ کرنے کی بجائے بیرونی فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بجائے ہم اس ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اختلاف کریں گے، لیکن اختلاف کو نفرت نہیں بننے دیں گے۔ جب اس جذبے سے ہم کام کریں گے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالی دنیا کا بہترین ملک بن کے دکھائے گا۔ آخر میں ان فوجی افسران کو جو سیلاب کی ایفرٹس میں ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہوئے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاک فوج کے بہت اعلیٰ افسران، قابل افسران اس فرض شناسی کے جذبے کے ساتھ ایک اہم مشن میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی فیملیز کو صبر دے۔ ہم سب، پوری قوم ان کے غم میں شریک ہے، اور ہمیں اپنی فوج کے اوپر فخر ہے کہ جو ان مشکل حالات میں تباہ کاریوں کے اندر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قوم کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ جی احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں دھرنا دے کر عمران خان نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ ہم نے مشکل صورتحال سے پاکستان کو نکال لیا۔ ہم نے 10 سیٹوں کی قربانی دی اور ملک کو مشکل حالات سے نکالا۔ ہم نے وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کی معیشت کے لیے ناگزیر تھا۔ جب حکومت سنبھالی تو شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان شری لنکا کی جانب جا رہا ہے۔ کوہ نور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔